الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا حبيبنا وحبيب ربنا محبوبنا ومحبوب ربنا مطلوبنا ومطلوب ربنا نورنا ونور ربنا نورنا ونور عرش ربنا نورنا ونور فرش ربنا نورنا ونور إيماننا نورنا ونور إسلامنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا أولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآبائه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا
الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيرة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درشی پڑھے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. مل کر پڑھیں صلاۃ و سلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و صحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا، قادر مطلق، خود مختار، بے نیاز، سارے جہانوں کا خالق و مالک اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم، جس کی ذات، صفات اور عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور اللہ کریم جل شانہ جسم، مکان، زمانہ اور جہت سے پاک ذات ہے. نبی پاک صاحب الاولاق، سید الانبیاء، مولا کل، دانائے سبل، ختم الرسل، احمد مختار، حبیب پروردگار، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت کائنات، روح جان کائنات، باعث تخلیق کائنات، امام الانبیاء، محبوب خدا، میرے اور آپ سب کے آقا و مولا، شب اسرا کے دولہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بے حد و حساب شکر اور اس کا احسان کہ جس نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے مذہب حق اہل سنت و جماعت ہمیں عطا فرمایا. دعا کرتے ہیں اللہ سونا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے اسی مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے. احباب گرامی قدر، رجب شریف کی جو اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے ابتدا ہو چکی اور آج اس کی 2 تاریخ ہے. اس ماہ معظم و محتشم میں بہت سارے اللہ کے پیاروں کا عرس ہوتا ہے. اللہ کے پیاروں کا وصال باکمال اس ماہ معظم و محتشم میں متعدد کا قطب سیرت التاریخ میں مرقوم ہے. بالخصوص حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک جو ہے 6 تاریخ کو ہوتا ہے. ام
المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا وصال بھی اسی ماہ معظم و محتشم میں ہوا۔ اور بڑے بڑے چوٹی کے اولیاء کرام محدثین، حضرت امام مسلم سے جنہوں نے صحیح مسلم شریف لکھی ہے، حضرت امام غزالی رحمہ اللہ، ہاں جی، اور بہت سارے چوٹی کے جو اولیاء، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال باکمال۔ حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان، آفتاب علم و حکمت، منبع رشد و ہدایت، علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب لائے پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال باکمال بھی اسی ماہ معظم و محتشم میں ہوتا ہے۔ اور بالخصوص اس ماہ معظم و محتشم کی 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عظیم الشان معجزہ معراج عطا فرمایا۔ بہرحال حضرات گرامی قدر، چونکہ اس ماہ معظم و محتشم کی ابتدا میں 6 تاریخ کو خواجہ خواجگان نائب رسول عطائے رسول فی الہند، امام الاولیاء سند الاصفیاء حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ طور سے پاک ہوتا ہے، میں نے مناسب سمجھا کہ آج ان کی مناسبت سے اختصار سے چند جملوں میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں کہ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں چوٹی کے اللہ کے ولی تھے۔ 537 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی طرف سے حسنی اور والد کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ان کا قریب کا رشتہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی جو والدہ ہیں وہ غوث پاک کی چچا زاد بہن ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ہی اپنے مطلب جو ہے نا دینی علوم و فنون کی طرف رغبت فرمائی۔ ابتدا میں آپ کے 14 سال کی غالباً آپ کی عمر تھی کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اور اس وقت انہوں نے اپنی وراثت مختصر سی جو چھوڑی تھی، ان میں ایک باغ تھا۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی طرف راغب ہوئے اور علوم دینیہ کو پڑھا، یعنی درسیات جس کو ہم کہتے ہیں، دین کے علم کے حوالے سے جو کتابیں ہوتی ہیں ان کو پڑھا باضابطہ۔ 25 سال کی عمر میں حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 یا 25 سال کی عمر میں فارغ ہوئے۔ اس کے بعد شیخ کامل کی تلاش کے لیے حضرت گھر سے نکلے، اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کس ہستی کی بیعت کی ہے جن کا نام حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہارون آباد جو ہے نیشا پور کے نواح میں ایک گاؤں تھا، یعنی بغداد کے علاقوں میں، انہی علاقوں میں نیشا پور ایک جگہ ہے، اس کے نواح میں ایک گاؤں تھا ہارون آباد، وہاں کے حضرت رہنے والے تھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ چلا کہ آپ بغداد میں جلوہ فرما ہیں، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور مختصر سے وقت میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منازل سلوک طے فرما دی، اور آپ کو اپنی نیابت اور خلافت عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت کی میت میں ہی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے مکہ شریف حاضری دی، پھر مدینہ منورہ میں حاضری دیتے ہی وہیں پر عبادت و ریاضت میں ماہر ہوئے، حتیٰ کہ ایک رات خواب میں رب کے حبیب کا دیدار ہو گیا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، معین الدین اب تم ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کے دین کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو اسلام کی دعوت دو۔ نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہوتے ہوئے، رسول کریم علیہ السلام کے حکم ملتے ہی حضرت خواجہ خواجگان
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی طرف آج میں سفر ہوئے، بغداد عراق سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے۔ لاہور میں سب سے پہلا انہوں نے جو کام کیا کہ امام الاولیاء حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر 40 دن چلا کیا جی، اور وہاں پر فیض حاصل کیا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جاتے جاتے بابا جی کہہ کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین صاحب کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضرات گرامی قدر وہاں سے چلے ہندوستان میں جلوہ فرما، پہلے دلی میں مطلب آپ نے قیام فرمایا، بعد میں اجمیر میں، وہاں پر پتھوی راج وغیرہ دیگر جو ہندو حکمران وہاں پر موجود تھے۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کے ہندوستان میں قدم رنجہ فرماتے ہی وہاں پر اسلام کا مطلب جو ہے نا دورہ ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول فرما لیا۔ اور یہ دور تھا شہاب الدین غوری جو مسلمان حکمران تھا، اسلامی مطلب سلطنت کا مالک تھا، اس کا دارالخلافہ غزنی تھا یعنی افغانستان میں۔ اس نے ان دنوں حملہ کر کے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں پر مطلب جو ہے نا قبضہ کر لیا، اسلام کا جھنڈا یہاں پر لہرانے لگا، ادھر دلوں کی یعنی بظاہر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا شہاب الدین غوری تھا، یعنی حکومت بظاہر کرنے والا شہاب الدین غوری تھا، مگر دلوں کی حکومت کرنے والا خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات گرامی قدر بہرحال سینکڑوں کی تعداد میں لوگ حضرت خواجہ خواجگان کی نظر کی برکت سے مسلمان ہوئے، اور مطلب ہندو مت سے انہوں نے توبہ فرما کی ہے اور اسلام قبول کیا، اور بہت سارے ان میں بھی اولیاء کرام علیہم رضوان ہوئے، جن میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ جو آپ کے خلیفہ تھے، ان کو آپ نے دلی میں اپنا نائب مقرر کیا۔ اور حضرات گرامی قدر بالآخر وہ وقت آیا کہ 633 ہجری میں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا دنیا سے آپ نے پردہ فرما لیا، وصال ہو گیا۔ تو حضرات گرامی قدر مختصر تو میں نے آپ کی جس سوانے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا تھی وہ کر دی۔ یہاں پر ضروری ایک بات وہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج اولیاء کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہم عقیدت اور محبت کا دم بھرنے والے لوگ ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ ہم اہل سنت ہیں کہ ہم اللہ کے سارے ولیوں کو ماننے والے ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہے ہم اس کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، مگر ایک بات اپنے دل و دماغ میں بٹھانے کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے نام پر بہت سارے لوگوں نے ایسے گھپلے کیے ہوئے ہیں جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ صرف منسوب ہیں، اور ان پر یہ جھوٹ اور بہتان ہے، ان پر یہ تہمت ہے، ان پہ ذات ان کی ان مطلب بدبختیوں سے، ان مطلب شریعت دشمنیوں سے پاک ہے۔ آج کل جو جھوٹے پیر بنے پھرتے ہیں اہل سنت کے لیبل پر، مطلب نماز کی پرواہ نہیں، بے پردگی عام ہے، بے حیائی عام ہے، یعنی کہتے ہیں جی ہمارے دل کی نماز ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں جی ہمارے مکے میں نماز ہوتی ہے، کبھی ہماری مدینے میں نماز ہوتی ہے۔ اچھا آج کل بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے عمومی طور پر آستانوں میں جو ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈھول ڈمکے کے ساتھ یہ جو چادروں کا قوالیوں کا جو نظام ہے، بابا دو سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، دو ٹوک بات ہے کہ اللہ کے محبوب کی شریعت میں ڈھول ڈمکا ساز باجا سب حرام ہے۔ ڈھول ڈمکا ساز باجا کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ اچھا جو یہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بابا جی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے موڈے پر یہ سارے کا سارا کیا، اپنا کیا دھرا بھی ان کے موڈے پر رکھ دیا۔ کہتے ہیں جی یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب ہندوستان میں آئے تھے تو وہ لوگ جو تھے گانے باجے کے بڑے شوقین تھے، حضرت کے قریب نہیں آتے تھے، تو حضرت نے مراسیوں کو بلایا اور وہاں پر گانے باجے کا بندوبست کر کے ان کو قریب کیا، پھر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو بابا یہ سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے۔ خواجہ میں اس کا مطلب تو کیا ہوا کہ ہمارے بابے میں کمال نہیں تھا، کمال تو اس گانے باجے میں تھا۔ بابے میں تو کمال نہیں ہوا نا، کمال کس میں ہوا؟ گانے باجے میں، کہ باجے میں کمال ہے کہ باجے نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا۔
بابے کے میں کمال نہیں، ہم کہتے ہیں نیری بکواس ہے۔ گانے باجے میں وہ کمال ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے ولی کی نظر کمال میں کمال ہے۔ اللہ کے ولی سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ایک نظر کی ہے، ان کی ایک نظر نے سینکڑوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر یہ سب بکواس اور سب جھوٹ تھا۔ اور آئیے ذرا غور کیجئے، ایک قرآن مجید کی آیت، ایک دو حدیث پہ ایک آدھ حدیث سن لیں، پھر میں آپ کے سامنے ان چشتی سلسلے کے بزرگوں کے اقوال رکھتا ہوں، ان کی کتابیں رکھتا ہوں، اللہ کے ولیوں کی کتابیں رکھتا ہوں کہ سنو اللہ کے ولی جو ہے، اللہ کے ولی اس ڈول ڈمکے کی بدعت سے، اللہ کے ولی اس شریعت دشمنی سے بالکل پاک ہیں۔ اللہ کا ولی ڈول ڈمکہ کرانے نہیں آتا، اللہ کا ولی اللہ اور اس کے رسول کا قرب دلانے آتا ہے۔ حضرت آج یہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے مَن یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لہم عذاب مہین۔ اللہ فرماتا ہے جو کھیل کود کی باتیں خریدتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں بے علمی میں، ویتخذها ہزوا، اور بعد میں مطلب جو ہنسی مذاق کرتے ہیں، فرماتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ڈردا اور دردناک عذاب ہے۔ اور یہ کھیل کود کی باتیں خریدتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ، یہ جلیل القدر صحابہ، حضرت اکرمہ جلیل القدر جو تابعین ہیں، حضرت مجاہد، حضرت دہاق اور بے شمار اولیاء کرام علیہ مردوان جو ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کھیل کود کے تماشے کو خریدنے سے مراد گانا باجا ہے، کہ اللہ نے فرمایا یہ جو گانا باجا ہے یہ حرام ہے، یہ زنا کا منتر ہے۔ آئیے رب کے حبیب کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، جلد 2/837 صفحہ ہے۔ رب کے حبیب نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا، قیامت کے قرب میں ایسا زمانہ آ جائے گا، فرمایا میرے امتی کہلوانے والے شرابوں کو حلال ٹھہرا لیں گے اور باجوں کو بھی حلال ٹھہرا لیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ رب کے حبیب نے فرمایا پھر ایک وقت ایسا آئے گا، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سوروں اور بندروں کی شکل میں مسخ فرمائے گا۔ دوسری حدیث پاک سنیے، ابن ماجہ شریف سامنے موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو شرابوں کو پئیں گے، امتی میرا کہلانے والے ہوں گے، شرابوں کو پئیں گے، نام بدل دیں گے، باجوں کو گانوں کو کہ دل دادا ہوں گے، نام بدل دیں گے۔ حضرات گرامی قدر رب کے حبیب نے فرمایا اللہ پاک جل شانہ کی ذات کی طرف سے ان پر یہ لعنت طاری ہوگی، ان پر یہ نحوست طاری ہوگی۔ رب کے حبیب نے فرمایا کہ ایک رات ویسی گانے بازی میں مبتلا ہوں گے کہ جب صبح ہوگی تو بندروں اور سوروں کی شکل میں ان کو مسخ کر دیا جائے گا۔ تیسری حدیث پاک سنیے، حضرات وقت کی قلت ہے، سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، سنو رب کے حبیب کریم علیہ السلام نے سرکار فرماتے ہیں، رب کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے سامنے کفر ریا امام ابن حجر مکی کی کتاب ہے، حدیث کی بے شمار کتابوں میں حدیث کا جملہ موجود ہے، جو آپ ایمان پڑھ کر دیکھ لو، ڈھیر کتابوں میں جملہ موجود ہے، سیوطی صاحب نے نقل کیا ہے، ابن جریر نے نقل کیا ہے، بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا ہے، رب کے حبیب نے فرمایا ان اللہ حرم، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی، مولا علی راوی، حضرت ابو ہریرہ راوی، نبی پاک نے فرمایا جملہ اللہ دھیان سے سن لینا، رب کے حبیب نے فرمایا ان اللہ حرم الخمر والمیسر والکوبۃ والغبیر، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے شراب کو بھی حرام کیا ہے، اللہ نے جوے کو بھی حرام کیا ہے، اللہ نے ڈول ڈمکے کو بھی حرام کیا ہے، اللہ نے طبلے باجے کو بھی حرام کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ صاف حدیث ہے، وقت کی قلت ہے، ورنہ حضرات اس موضوع پر تقریباً 40 کے قریب حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام سرکار کی ذات نے ڈول ڈمکے سے منع کیا ہے، رب کے حبیب نے ڈول ڈمکے کو مطلب جو ہے حرام قرار دیا ہے، اتنی حدیثیں طیبات موجود ہیں، مگر
جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ شریعت اور مولوی جو ہوتا ہے ہاں جی ان کی فقیر کے ساتھ شروع سے جنگ ہے، تو جس فقیر کی شریعت سے جنگ ہو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جس فقیر کی شریعت سے جنگ ہو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان تو وہی ہے جو رسول اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. جو فقیر حقیقی ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے دو قسم کا. ہمارے حضرت صاحب کہتے تھے فقیر ہوتا ہے دو قسم کا. ایک فقیر ہوتا ہے مولا والا، رب والا، رب جل شان ہو کے محبت میں اپنے آپ کو فنا کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا جانے والا. اور ایک فقیر ہوتا ہے فے فل سے کاف کل سے یہ یکنا نہیں رے رج کے کھڑ. اور ایسے فقیروں کے ہم قائل نہیں ہیں. دو کی بات ہے، ہم اسی فقیر کو مانتے ہیں، ہم اسی اللہ والے کو مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا چوکیدار ہے. سنو، رب کے حبیب کریم علیہ السلام نے جب ڈھول ڈمکے کو حرام قرار دیا ہے تو حضرات سنیے، دف کے نام سے لفظ اس کا دف ہے. ہمارے ماحول میں اس کو دف پڑھتے ہیں، عربی میں دف بولتے ہیں اس کو. حضرات گرامی قدر یہ دف ہے. حدیث میں آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نے بچیوں کے سامنے بچیوں نے بجائی، اشعار پڑھے، مگر فقہا نے لکھا کہ رب کے حبیب کریم علیہ السلام نے اس کی مطلق اجازت نہیں دی ہے. یہ فتاویٰ رضویہ ہے. سنو، جلد نمبر 21 ہے، میرے سامنے اس وقت موجود ہے، 642 ہے. اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دیگر فقہا کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ یہ دف جو ہے اس کی بھی مطلقاً اجازت نہیں ہے. وہ کب اجازت ہے، کس کو اجازت ہے کہ شادی وغیرہ کے موقع پر اعلان مقصود ہو تو یا نابالغ بچیاں یا لونڈیاں بے حیثیت، اس کے علاوہ مردوں کو اجازت نہیں ہے. ذی عزت عورتوں کو اجازت نہیں ہے. سنو، آؤ میں تمہیں رب کے حبیب کی بارگاہ میں لے چلوں. رب کے حبیب کریم علیہ السلام سرکار کی ذات والا صفات کیا فرماتے ہیں. یہ میرے سامنے کنز الاموال موجود ہے، جلد نمبر 15 ہے. سنو، رب کے حبیب کریم علیہ السلام نے مولا علی شیر خدا راوی نبی پاک نے فرمایا علیہ السلام نے دف بجانے سے منع کیا ہے. کس کو؟ مردوں کو، ذی عزت عورتوں کو. آؤ ایک اور حدیث پاک سن لو. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہے. ایک صحابی ہے عمر بن قرہ ان کا نام ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر. صفوان بن امیہ صحابی راوی ہے. یہ میرے سامنے کفر الریا موجود ہے، طبرانی کبیر میں حدیث موجود ہے، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. ابن حجر مکی نے اس کو نقل کیا. وہ حاضر بارگاہ ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے دف بجانے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا. یہ دف جو ہے اس کو بجانے کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں آتا. حضور تو پھر تو میں بے روزگار ہو جاؤں گا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں دف بجاؤں مگر میں فوش کلام نہیں کروں گا، بے حیائی کا کلام نہیں پڑھوں گا، شعر صحیح سے پڑھوں گا، اس طریقے سے اپنا روزگار چلا سکوں. سنو، رب کے حبیب نے فرمایا میں تمہیں ایسے ذلیل کام کی اجازت نہیں دوں گا. تم جھوٹ بولتے ہو، تم اللہ تعالیٰ جل شانہ کا پاک حلال رزق کمانے پر قادر ہو. حضرات گرامی قدر، یہ جملہ دھیان سے سننے کے لائق ہے. سنو، نبی پاک کو کیا فرماتے ہیں اور تم اپنے ڈھول ڈمکے کو کہاں منڈ رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات کہاں کی بات کہاں فرماتے ہیں اور تم نے کہاں سے اٹھا کر کہاں چڑھ دی ہے. سنو، رب کے حبیب کریم کے صحابہ نے کیا سمجھا. یہ فتح القدیر میرے سامنے ہے، جلد نمبر 6 ہے، 482 ہے، سامنے میرے موجود ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جب کسی کے گھر میں دف بجنے کی آواز کو سنتے تو اسپیشل بندہ بھیجتے، کیا موقع ہے، کون بجا رہا ہے. اور اگر ولیمہ شادی کا موقع ہوتا، بجانے والی لونڈیاں یا نابالغ بچیاں ہوتی تو چھوڑ دیتے، ورنہ درہ مارتے تھے، کوڑا مارتے تھے. یہ صاحب لکھا ہوا ہے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام خلال نے نقل کیا ہے کہ اب صاحب موجود ہیں عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگرد امام ابن نظری، لیکن ان کے شاگرد جو تھے بچوں سے بھی دف کو چھین لیتے تھے کہ یہ لہو و لعب کے کام میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج یہ سیکھ کر اس میں مزید مطلب جو ہے لہو و لعب کے کام میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ لہو و لعب کے کام میں مشغول ہونا حرام ہے، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ارے فتاویٰ خیریہ فتاویٰ شامل دیگر سب کتابوں میں صاف لکھا ہوا ہے۔ سنو اور غور کرو حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف نابالغ بچیاں ہوں، صرف شادی کا موقع ہو، جہاد کا موقع ہو، جہاد کا موقع ہو، اعلان یعنی نعرہ بجانے کی ضرورت ہو، اس طرح کا ایک آدھ موقع کے علاوہ یہ تو عموماً ہمارے ناز خواہ بھی تب کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ ایک ساز کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے۔ سنو میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث کو سنا چکا، آؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے ساتھ تم ان بابوں کی، ان اللہ والوں کی بات بھی سنو۔ انہوں نے بھی رسول اللہ کی حدیث کو آگے کوٹ کیا ہے، اس حدیث کو رسول اللہ کی سنا کر لوگوں کو بتایا ہے۔ سنو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام افضل الفوائد ہے۔ سنو اس میں صاف لکھا ہوا ہے، اور افضل الفوائد پتہ کس کی کتاب ہے؟ حضرت امیر خسرو، جن کو یہ بدبخت لوگ موسیقی کا پتہ نہیں پانی اور پتہ نہیں کیا کیا بدبختیاں بغیرتیاں ان کے نام پر کرتے ہیں، حضرت امیر خسرو کی کتاب ہے، اصل فارسی یہ میرے سامنے موجود ہے۔ سنو صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے، سنو میں تمہیں اوپر سے پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں صاف لفظوں میں لکھ دیا ہے۔ اس کا صفحہ 108 ہے، پہلا حصہ ہے، لکھا ہے فرمایا کس نے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے، ارے چشتی سلسلے کے مطلب جو ہے چوٹی کے ولی نے، ولیوں کے سلطان نے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں فرزند آدم بہت کم ہوں گے، یعنی انسان مرد بہت کم ہوں گے، عورتیں مردوں کے ساتھ شراب پیئیں گی اور ان پر سوار ہو کر کوچا بکوچا پھریں گی، یعنی ان کے ساتھ دف بجانے والے بکثرت ہوں گے، دف بجانے والے بکثرت ہوں گے، بے عمل علماء زیادہ ہو جائیں گے، بادشاہ کھلم کھلا ظلم کریں گے۔ آگے وہ ساری حدیثیں نقل کر کے وہی جملے نقل کیے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا پھر ایک موقع ایسا آ جائے گا، پھر اللہ پاک جب ان پر پکڑ کرے گا ان کو بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر یہ تھے اللہ کے ولی کے ارشاد، خواجہ نظام الدین اولیاء نے رسول اللہ کے فرمان بتایا ہے، اور یہ جو بات ہے کہ شریعت کی اور بات ہے، یہاں بہت سارے جاہل اور بدبخت جو نعت خوانے کے نام پر دلیل فراہم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی شریعت کی گل ملا پھر دس رہی سانو یار مناؤن دی پئی ہے، پھر چٹا ننگا کفر ہے۔ یہ کس یار کو تم نے منانا ہے کہ شریعت کی بات کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ اگر خدا کی اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو شریعت ہونی کی ہے، اگر کوئی اور یار ہے تو شیطان کو منانے کے لیے شریعت کو بھونکنا یہ تو کفر کی بات ہے، یہ اسلام سے بغاوت ہے۔ اور حضرات گرامی قدر جو اللہ کے ولی تھے، آؤ دو حرفی سنو، دو لفظوں میں یہ بات سنو، اللہ کے جو ولی تھے، سماج و قوالی ہے، فی نفس ہی مجرد قوالی جائز ہے، خالی قوالی جائز ہے، یہ قوالی میرے سامنے ہے، احکام شریعت سامنے ہے، مجرد خالی قوالی جائز ہے، قوالی ہے شعر اچھے پڑھنے کا نام، سریلی آواز سے پڑھنے کا نام، شعر اچھے ہوں بالکل جائز ہے، مگر یہ ساز باجے حرام ہیں، ساز باجے حرام ہیں۔ سنو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی کشف المحجوب شریف ہے، یہ فارسی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 316 ہے۔ سنو اور یہ میرے پاس اردو زبان میں بھی کشف المحجوب شریف ہے، اس میں بھی یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں ایک محدث میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے قوالی کے جواز پر ایک کتاب لکھی ہے، میں نے کہا خدا کے بندے تو نے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، تو نے ساری برائیوں کی جڑ کو جو ہے جائز قرار دے دیا ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت آپ بھی تو سماع کرتے ہیں، اور میں وہ
سماعت کرتا ہوں جو اہل کے لیے ہے، یعنی صرف شعر پڑھنا ساز باجے حرام ہے۔ اور داتا صاحب تیر دوستانہ طور پر لکھا ہے، سنو کیا لکھا ہے حضرات گرامی قدر، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں ساز باجے کا موجد کون ہے، ساز باجے کا بانی کون ہے؟ داتا صاحب نے 317 صفحے پر فارسی میں لکھا ہے، سنو اس میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا ساز باجہ ایجاد کرنے والا شیطان تھا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سریلی زبان عطا فرمائی تھی، ان کی برکتوں سے جانور تک وزن میں آ جاتے تھے، کیفیت برتاری ہو جاتی تھی۔ شیطان نے اپنے بلیرے میں لینے کے لیے، اپنے لوگوں کو پیچھے لگانے کے لیے، حضرات گرامی قدر سنو اور غور کرو، ذرا فکر کرو، شیطان نے یہ داتا صاحب لکھتے ہیں فرمایا ایک باجہ تیار کیا، وہ بجایا، لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا۔ سب سے پہلے ساز باجہ تیار کرنے والا شیطان ہے۔ دیگر محدثین نے، فقہاء نے، صوفیاء نے یہ بھی لکھا ہے، کہا شیطان نے سب سے پہلا قابیل کے ساز باجہ تیار کیا تھا، نوح علیہ السلام کے دور میں بھی۔ حضرات گرامی قدر یہ ساز باجہ شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سنو رب کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے ساز باجے کو حرام قرار دیا ہے، اللہ کے حبیب کے صحابہ اس کو حرام سمجھتے تھے۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی کتنی حدیثیں ہیں یہ میرے پاس سن لو، میرے سامنے کتابیں موجود ہیں، وقت کی قلت ہے، صوفیاء کے اقوال انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں پیش کروں گا، کیونکہ وقت کی قلت ہے، صرف ایک تو حدیثیں سن لو۔ یہ کنز المال میرے سامنے ہے، جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 200 ہے۔ رب کے حبیب نے فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں ساز باجوں کو توڑ دوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں ساز باجوں کو توڑ دوں، تو اس کو عبادت سمجھنا۔ خدا کے بندوں کا بات کہاں کی کہاں ہے، خدا کا خوف کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کنز المال کی جلد نمبر 15 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں رب کے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں سازوں باجوں کو توڑ دوں۔ حضرات جس کو مزمل رب کے حبیب فرماتے ہیں، جس کی مزمل رب کے حبیب نے فرمایا، سنو فرمائی ہے، سنو سیدنا ابو ہریرہ راوی، مولا علی راوی، عبداللہ ابن عباس راوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر قیامت اسی وقت آئے گی جب یہ ساری نشوش نشانیاں 15 باتیں ان میں رونمانہ ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ امانت کی پرواہ نہ کریں، علم دین حاصل کریں دنیا کو راضی کرنے کے لیے، چودھریوں کو راضی کرنے کے لیے، سنو مسجدوں میں شور و غل کریں، یعنی اپنی بغیرتیاں مسجدوں میں چلانا چاہے اللہ کے دین کی بجائے، رسول اللہ کے دین کی بجائے اپنی بغیرتیوں کو مسجدوں میں چلانا چاہے، شور و غل کرنا چاہے، شور و غل مسجدوں میں کریں۔ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے حبیب نے فرمایا زمانے کا ذلیل ترین قوم کا سردار بن جائے، زمانے کا کمینہ ترین قوم کا سردار بن جائے، اور ان میں ایک بات یہ بھی ہے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ گانوں باجوں کو حلال ٹھہرا لیں گے، گانے باجے کثرت سے ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر سنیے، رب کے حبیب نے فرمایا ہے، یہ تفسیرات احمدیہ میرے سامنے موجود ہے، بیہقی میں موقوفاً موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اتقنا حرامن وتلسس بها کفر والجلوس علیہا فسق۔ رب کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اوے گانا حرام ہے، گانا حرام ہے، گانا حرام ہے، اس کی بے لذت لینا فرمایا کفر ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنا گناہ کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور سن لو، رب کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی مطلب جو ہے گانا گانے والی عورت سے گانا سنتا ہے، اس کی آواز کے کان میں فرمایا لذت کے ساتھ وہ سنتا ہے، پہنچتی ہے، فرمایا قیامت کا دن ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ جو دنیا میں نبی پاک فرماتے ہیں جو دنیا میں خوش ہو کر گانے سنتا ہے،
فرمایا وہ جہنم میں روتا ہوا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ساز بازیں جو ہے کیسی حرام چیز ہے، اللہ کے رسول کو کیسی مبغوض ہے، رب کے رسول کو کیسی ناپسند ہے، یہ ابو داؤد شریف سامنے موجود ہے۔ سنو، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جلیل القدر سے ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے، مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، جا رہے تھے، اچانک بانسری کی آواز آئی، بانسری کی آواز آئی۔ عبداللہ ابن عمر نے اپنے مبارک کانوں میں اپنی انگلیاں لے لی، اسی طرح چلتے رہے، بعد میں واپس ہو گئے، اس رستے سے واپس ہو گئے۔ کچھ دیر بعد اپنے شاگرد سے پوچھا بھی، اب تو نہیں آواز آ رہی؟ کہا جی ابھی آ رہی ہے۔ کچھ دیر چلتے رہے، سرکار آپ تو فرمایا اب تو نہیں آواز آ رہی؟ نہیں سرکار آواز نہیں آ رہی۔ آپ نے کانوں سے مبارک کانوں سے انگلیاں ہٹائیں۔ میں نے فرمایا میں نے وہ کام کیا ہے جو میں نے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ساز باجے جو ہے ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات نے کیسا منع کیا ہے۔ سنو، نبی پاک فرماتے ہیں، یہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں، سنن کبریٰ امام بیہقی کی کتاب ہے، صاحب روایت موجود ہے، شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب ہے، طبرانی کبیر ہے، حضرات بے شمار کتابوں میں حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ساز باجوں کو مٹا دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس میں مروی ہے، فرمایا الکوبۃ حرام، فرمایا کہ جو ڈھول ڈھمکتا ہے یہ حرام ہے، طبلہ باجا ہے حرام ہے، گانا باجا ہے حرام ہے۔ یہ رب کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے حضرات فیصلے ہیں، اس لیے فیصلوں کے باوجود ویسے تو میں نے بتا دیا، صرف چند حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، 40 کے قریب حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام نے اس گانے باجے سے منع کیا ہے۔ جب گانے باجے سے منع کیا ہے تو قوالیاں گانے باجے سے سننا، اور بلکہ آج تو کس قدر حضرات پر فتن دور ہے، صبح ہوتی ہے دکانوں پر لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی وہ اللہ کے نام سے کاروبار کا آغاز کیا جائے تو قوالی لگا لیتے ہیں۔ یعنی لوگ حرام کو بھی حرام نہیں، حرام کو بھی حلال ہی نہیں ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، تو کس قدر ظلم کی بات ہے۔ اور آج کل کے جو قوال ہے، انشاءاللہ ساری تفصیل بات آئندہ جمعہ کروں گا کہ آج کل کے جو قوال ہے کیسے کیسے کفریات اپنی قوالیوں میں بکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر، قوالی مجرد خالی قوالی جائز ہے، شعر اچھے ہو، کلام اچھا ہو، اللہ والوں کا ہو تو بالکل جائز ہے، مگر یہ ساز باجا حرام ہے۔ اللہ کے حبیب کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے پیاروں کا فیصلہ ہے، اللہ کے ولیوں کا فیصلہ ہے، اہل سنت کا یہی مذہب ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ سونا اپنے حبیب سونے کریم علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے اسی مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔